بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احمدی انجمن اشاعت اسلام آپ کو اپنی رمضان نشریات پر خوش آمدید کہتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس جماعت کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے، جنہوں نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت جو ہے وہ آخری نبی ہیں، جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئے نبی نے اور نہ ہی کسی پرانے نبی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مجدد ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت نے ان کے لیے مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کیا، اور یہ کہ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے، جس میں سے نہ کوئی آیت باہر رہ گئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آیت منسوخ ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، کسی کو حق نہیں کہ کلمہ گو کو کہے کہ تم مسلمان نہیں۔ اگر ایک کلمہ گو کسی دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو کہنے والا جو ہے وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کافر کہا ہے۔ تو ہم اس جماعت کے ممبر ہیں۔ آج کل ہم قرآن کریم کے الفاظ کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی جو ہے 25ویں آیت، اس کے آدھے حصے کا، پہلے آدھے حصے کا ترجمہ کیا، تجزیہ کیا تھا، تو ہم اس کو آج آگے لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری، میں غلط صفحے پہ ہوں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور انہیں خوشخبری دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک الفاظ کا تجزیہ کیا تھا۔ جب کبھی ان کو ان میں سے کوئی پھل رزق دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، اور انہیں ملتا جلتا
دیا جائے گا، ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، اور ان کے لیے پاک ساتھی ہوں گے اور وہ انہی میں رہیں گے۔ تو کل ہم جو ہیں یہاں تک پہنچے تھے نہریں بہتی ہیں، تو اس سلسلے میں مجھے یہ جو شیعہ مفسر ہیں، ایک اس کا نام ہے تفسیر نمونہ، مولانا سید صفدر حسین نجفی، یہ ہے، اس کی اصل جو ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن یہ ایک قسم کی مستند شیعہ سمجھی جاتی ہے تفسیر۔ اس میں جو اس نے نہر کے متعلق ایک بات کہی جو مجھے بہت پسند آئی، ان کی یہ بات، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نہروں کا ذکر اس لیے کیا گیا، اور یہ جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ وہاں جو کچھ ہے یعنی جنت میں وہ سیراب ہوتا رہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ باغات جہاں ہمیشہ پانی نہیں ہوتا بلکہ باہر سے پانی لا کر انہیں سیراب کیا جاتا ہے، ان میں زیادہ تراوت نہیں ہوتی۔ تر و تازگی تو اس باغ میں ہوتی ہے جس کے لیے پانی کا اپنا انتظام ہو اور وہ پانی اس سے کبھی منقطع نہ ہوتا ہو۔ ایسے باغ کو خوش سالی اور پانی کی کمی کا خطرہ نہیں ہوتا، اور بہشت کے باغات اسی طرح کی۔ تو مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ بہشت میں جو چیزیں ہوں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ جاری رہیں گی۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا ہمارے یہاں کے اعمال کا۔ تو آج جو ہے ہم جن الفاظ پہ غور کریں گے، پہلا لفظ جو ہے روزی کو منہا من ثمرۃ الرزق، یہ روزی کو جو ہے یہ اس کا روٹ جو ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ ہے رزق، اور اپنا یہ جو ہے یہ ہے را زے قاف، یہ اس کا جو ہے روٹ ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رزق ہر وہ چیز ہے جو فائدہ دے، جو مفید ثابت ہو، اور ایک اور اس کو بارش کو بھی رزق کہا جاتا ہے، تنخواہ کو، پینشن کو رزق کہا جاتا ہے۔ اصل میں کوئی بھی چیز جو باقاعدگی سے وقت مقررہ پر دی جائے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو پینشن جو ہے آپ کی، وہ اپنا دوسرے ملکوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن کم از کم جہاں میں رہتا ہوں وہ اپنا ہر 4 ہفتے بعد آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو کسی چیز کو وقت مقررہ پر دینا، تو یہ جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی جو ضروریات ہیں جس وقت ان کی ضرورت ہو ان کو مہیا کر دینا، یہ رزق ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو رزق ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ہماری جسمانی بقا کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہوں، کھانا پینا، خوراک وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگلے جہان میں وہ رزق کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن کل جو میں نے آپ کے ساتھ لفظ جنت
کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میری رائے میں اس کا بہتر مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہیں یا کیا نہیں، وہ چیزیں دی جائیں گی۔ تو اگلا جو ہے، اور یہاں رزق جو ہے اس کا ترجمہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح کیا ہے کہ اپنا انہیں دیا جائے گا۔ تو آگے کیا ہے؟ ثمرات۔ ثمر جو ہے اس کا مصدر جو ہے، روٹ جو ہے وہ ہے با اور میم اور را، اور اس کے بھی دوسرے الفاظ کی طرح بہت سارے مطالب ہیں جس کو مطلب تو سب جانتے ہیں، اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غالباً فارسی میں بھی، جو ہے پھل۔ لیکن جب آپ پھل کہتے ہیں تو اپنا اس کا نتیجہ مطلب بھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ مطلب بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب نتیجہ بھی ہوتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو اس کے اعمال کا پھل ملے گا۔ سونا جو ہے، اس طرح کی قیمتی دھاتیں، سونا چاندی، انہیں بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں ایک چیز یاد رکھنے والی ہے جو میں نے نوٹس کی، کہ یہ لفظ جو ہے تب استعمال ہوتا ہے جب ایک چیز کسی دوسری چیز سے پیدا ہو، جب ایک چیز کسی دوسری چیز سے پیدا ہو۔ پھل جو ہیں وہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے، انہیں درخت چاہیے، پودے چاہیے، تبھی وہ پیدا ہو۔ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ پھل پیدا ہوں گے کس درخت سے؟ آپ کے اعمال کے درخت سے۔ اور آپ کے اعمال کا درخت جو ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کس چیز پہ کھڑی ہیں؟ ایمان پہ۔ تو ایمان پہ جو آپ کی جڑیں ہیں ان سے یہ درخت بنتا ہے آپ کے اعمال کا، اور ان اعمال کا پھل جو ہے وہ رزق کے طور پہ آپ کو اگلے جہان میں دیا جاتا ہے۔ تو آگے جو ہے متشابہہ جس کا مصدر ہے شین با ہا، تو اس کا مطلب ہے ملتی جلتی۔ تو یعنی یہ جو یہاں تک آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ملتا جلتا ہے، یعنی محسوس یہ ہوگا کہ یہ چیزیں، یہ ثواب ہمیں پہلے مل چکا ہے پچھلی دنیا میں، لیکن وہ اس سے مختلف ہوگا۔ امام ابن کثیر جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت سارے صفحے اس پہ لکھے ہیں کہ جناب وہ پھل کیا ہوں گے، اور فرشتے ہوں گے، اور وہ چاندی کی تشتریوں میں جو ہے وہ پیش کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان چیزوں میں سے کسی کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں اس رنگ میں بیان کی گئیں، اس لیے کہ جنت جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اس کا مطلب ہی ہے کوئی چیز جس کا آپ ادراک نہیں کر سکتے،
تو پھر اس زمانے کی تمثیلیں جو ہیں، مثالیں جو ہیں وہ دے کے تو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آخری لفظ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے ازواج۔ ان کے لیے ان میں پاک ساتھی ہوں گے اور وہ انہی میں رہیں گے۔ تو ازواج جو ہے یہ ہے زیواجیم، اس کا مصدر، اس کا روٹ، اور اس کا ایکچوئل مطلب ہے ساتھی۔ میں نے بہرہا جو ہے ترجمے دیکھے ہیں، تو اپنا حضرت مولانا محمد علی صاحب کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بیویاں، ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ پاکی سے کیا مطلب ہوگا اور یہ اور وہ۔ ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہ پاکی ناپاکی کے خیالات اور چیزیں جو ہیں یہ اس دنیا کے حالات سے متعلق، اس جہان۔ بار بار میں پھر اس بات کی طرف چلا جاتا ہوں کہ جنت جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جس کی حقیقت کا ہم پتہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور بہت دفعہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اپنا ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تو کیا اسے احساس ہو سکتا ہے؟ آپ اسے کتنا بھی سمجھائیں، اگر سمجھا سکتے ہیں تو کیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو دنیا میں کیا نعمتیں ہوں گی، کیا اچھی چیزیں ہوں گی، کیا خطرات ہوں گے، کیا معاملات اسے درپیش ہیں۔ اب جتنی مثالیں بھی دے لیں پیٹ میں اس کے لیے، تو پیٹ میں یہ بس اتنا ہی ہے کہ وہ تیر رہا ہے ایمنیوٹک فلوئڈ میں اور بات ختم۔ وہ کہے گا جی وہ آپ نے مثال سنی ہے اس کی کنویں کی کہ بارش سے ایک دریا کا مینڈک جو تھا وہ بہہ کے چلا گیا کنویں میں۔ تو کنویں میں ایک مینڈک تھا، وہ پوچھنے لگا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں دریا میں رہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا دریا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ کنویں سے آدھا ہے، کنویں سے چوتھا حصہ؟ کہنے لگا نہیں۔ کنویں کا آدھا؟ نہیں۔ کنویں جتنا؟ کہا نہیں۔ تو کنویں والا مینڈک کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، اس کنویں سے زیادہ بڑی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی ہمارا حال ہے۔ تو ہم نے دل کو خوش کرنے کے لیے عجیب عجیب جو ہیں وہ قصے کہانیاں جو ہیں بنائے ہیں۔ تو یہ ایک 72 حوروں کا قصہ ہے کہ جو ہر آدمی کو ملیں گی اگلے جہان میں، جو نیکیاں کرے گا اور یہ اور وہ، اور انہی چیزوں کے لالچ میں بہت سارے نوجوان جو ہیں ان کو برین واش کر کے تو دہشت گرد بنایا جاتا ہے اور وہ بم پھاڑتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان کا درخت ہے، جس کی جڑیں ایمان ہے، وہ درخت اعمال صالحہ ہے، اس کا پھل جو ہے رزق تمہیں اگلے جہان میں ملے گا۔ باقی وہ کیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب ملے گا تو تمہیں یوں لگے گا کہ یہ پھل تمہیں پہلے بھی مل چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نیکی بدی جو ہے سزا یا جزا ملنی اسی دنیا میں شروع ہو جاتی، اس کے لیے اگلے جہان کا، ہیر آفٹر کا، قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو I will now repeat this in English, and we were discussing verse 25 of the Surah Baqarah in the Holy Quran, and we came to the point, or we finished at the point where the Holy Quran was talking about
Jannah and gardens with rivers. And I just wanted to mention, before going any further, I wanted to mention something that I saw in a Shia uh, commentary of the Holy Quran about what is uh, these rivers or canals, nehre, in generally in Urdu translations, they say. So he says, we know, talking about these gardens and these rivers, this gentleman, Maulana Sayyid Safdar Hussain Najifi, who's a Shia commentator, he says, we know that those orchards or gardens which do not have a permanent supply of water, but water is brought in for them, they are not, or the plants there are not as fine as those gardens or orchards where water is readily available and arrangements have been made for that, such that the supply of water is never cut off or depleted. That garden, there is no danger in that garden that it will run short of water or dry periods or dry season. So this is how the gardens of um, heavens or Jannah are going to be. The point he's making is, I think, and from this is my take on what he says, is that in the hereafter, the rewards will forever be constantly refreshed. Will be constantly refreshed by things that you have already done, because you've already done them. Okay, today we're going to look at the second part of this verse of the Holy Quran, the second phrase. And the first word we're going to look at is Roziku, which Hazrat Maulana Muhammad Ali has translated in Urdu, diye jayenge. Given, provided. Whenever they are given a portion of the fruit thereof, they will say, this is what was given to us before. And they were given the like of it. And for them therein are pure companions, and therein they will abide. Roziku actually means essentials of life, things that you need, physically speaking, to stay alive. But when you're in the hereafter, then what you need is not salan and roti and fish and chips, because that body that needs those things is no longer there. There'll be some other type of sustenance, there'll be some other type of food that you will need in the hereafter. The word actually, the root is ra, ze, kaf, and it actually refers to everything that is beneficial. It refers to, this word is used for rain. This word is used for pension, and so on. Its essence is
something that is regularly given at the right time, at the appointed time, at the appointed hour. So I don't know where you are, but where I am, at 4-week intervals, the government pays the pension into people's bank accounts. Automatically, you don't have to do anything. So this word, ruzeku, can be used for that. Anything that is provided regularly at the appointed time. The next word is samaratin, phal in Urdu. And phal, even in Urdu, of course, it means fruit, but it also means result of something. तुझे क्या फल मिलेगा? What fruit will you get? Literally. But what are you going to gain? How are you going to benefit? It means children as well. It means gold and silver as well. But it occurred to me that it applies to something that is produced by another thing. A fruit needs a tree. An apple needs an apple tree. A plum needs a plum tree. So what do we have here? And what is that tree that is going to give that fruit in the hereafter? That tree is the tree of our deeds. Amal salihah. Our good deeds. And what does that tree stand on? What is the root of that tree? The root of that tree is our faith, Iman. So the seed of Iman sprouts and gives rise to the tree of good deeds, which in turn bears fruit that you need in the hereafter for your sustenance. And that's why it says that next word is mutashabiha, and the root is sheen baha, similarity. These fruits will be given to people, and they'll say, "But we got this in the last life." They may be similar, but they'll be told, "No, they're not the same. This is not you." And this, I think, leads to another idea. Some people say, "Well, saza and jaza, reward and punishment, they'll be in the hereafter, and this and that, and so on." But this seems to suggest that reward and punishment start here. Because what will these people say? "You're giving me this, but in my physical life, in my last life, I had that." But when you actually have it, taste it, eat it, it'll be something different. And the last word that I want to comment on is the word azwaj. Most translations that I have seen, apart from Hazrat Maulana Muhammad Ali's translation, they translate this word as wives, which is incorrect. Hazrat Maulana Muhammad Ali says, "Fiha azwajum mutahharatun," and its English translation is given by him, "and therein are pure companions."
This is the difference. In English, you have husband and wife. But in Arabic, you have zawj. Although to indicate whether it's male or female, people say zawja for the wife. But essentially, it is the same word that is used. They're partners. They are one, they're joined together by something. The opposite of zawj is fard, which means an individual, alone, one. And in fact, well, let me give you an example. When you talk about azwaj or zawj, you're talking about like a pair of shoes. You need two, and they complement each other. They're not exactly the same, because obviously one goes on the right foot, one goes on the left foot, and if they were exactly the same, then either you wouldn't get your right foot in there or you wouldn't get your left foot in there. But if you only have one for the right foot, it's still no use. If you have only one for the left foot, it's still no use. It's only when you have both together that they serve the purpose for which the pair was made. And that's the example of husband and wife. Yes, they have individual personalities and so on and so forth, but it's only when they are joined together as partners that they fulfill the objective for which they were created. So, pair. In fact, Holy Quran says elsewhere that everything is God created has pairs. And now we are beginning to learn more and more that, plants and so on, they all have pairs as well, in the same sense as we have male and female, etc. And the Quran says everything has pairs. One needs something else to complete it. In another place, the Holy Quran says that a husband and wife are like clothing, apparel for each other. They cover each other. If you wanted to go out without putting your clothes on, you wouldn't go out. You'll be incomplete. Those clothes will protect you against rain, against heat, against cold. And these days, against coronavirus, and so on. This is a very apt analogy. So this idea that there'll be every man will get 72 beautiful women and in heavens and so on and so forth. These are just stories which are used by extremists to brainwash teenagers. I asked one. This guy was saying, well, if you go out and, do jihad and kill people and all this kind of thing, then, you'll get 72 hoors in the hereafter and all that kind of thing. So, sort of I said to him, well, that seems very laudable and very good. So why don't you do it? And he just looked at me. If I go into a shop and I see a bargain and I need it, what am I going to do? Am I going to ring my mate and say, oh, look, in Marks and Spencer's or, Walmart's or wherever there is this bargain? Or am I going to go rush there and grab it for myself?
So the question is, you're telling others to go and sacrifice your lives. Why don't you do it yourself? Set an example. What did the Prophet of Allah do? He was in the front line of every battle. What did Hazrat Umar and Abu Bakr and Hazrat Ali and all these people do? Did they send off others' sons to get killed while they went home and kept their sons at home? No, that's not what happened. But unfortunately, despite the fact that the Holy Quran says, why don't they think? Why don't they reflect? Why don't they study? One thing that is banned is thinking. Because if you allow people to think, then they'll question. And if you let them question, they will not necessarily follow what you say. And people who want to control you, they don't want you to think. But anyway, we were talking about azwaj. So azwaj means partners. So you'll have pure partners. And again, Imam Ibn Kasir has blackened many pages about what pure partners means, and but unfortunately, all these descriptions of purity and so on are in terms of things of this world. Will they need to go to the toilet? Will they need to urinate, etc., etc., etc. But what people fail to understand is that it's very simple. Hereafter is not like this world. It's totally different. And the example I repeatedly give, when a fetus is in the mother's womb, it doesn't matter how much you try and explain to that fetus, if you could, what it's like once it's born. The beautiful things, the great things, the dangers, the opportunities, etc., that will be available. It will not understand. So we cannot understand. There is no point in wasting ink on saying whether in the hereafter you need to go to the toilet. I mean, next thing will be, you'll be discussing whether there'll be Western type toilets or whether there'll be Eastern type toilets where you have to sit on the floor. Will they have a flush system? Or, what will they have? These are all a waste of time. We don't know what it's going to be like. All we know is, in terms of this verse of the Holy Quran, if you sow the seed of Iman in your soul, faith in your soul, from that seed of Iman in your soul will sprout the tree of righteous deeds, the tree of good deeds, which you will perform in this world. And then your soul, where you sowed the seed of Iman, will eat the fruit of those good deeds. That is all we know, and that is all we need to know. All the rest is like reading some beautiful story or novel or whatever. And the Quran used this terminology and these things simply to try and explain to you what it may be like. But as I said, it starts off by saying that this is something that you cannot conceive of. This is all for today. Our next broadcast will be at 10 p.m. UK time, when we'll have our 8 rak'ah Taraweeh prayer. The UK Jamaat is greatly honored that at this difficult time we are offering this service to our Muslim brothers and sisters, and we do get people joining us and to follow
the Tarawih prayer, etc. Until we meet again, either at 10 or tomorrow at 7 p.m. UK time, I pray that Allah keeps all of you safe and sound and free from harm. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Goodbye.